بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتاحو، ایک اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا۔ 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سب پکڑ لوں گا۔ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی۔ اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا۔ یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، یا فتح۔ صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر، آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، آپ کے اختیار میں، 1 3 5 7، درمیان میں یا فتح ہو۔ بہترین وسعت رزق کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ یعنی اگر رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق فراخ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں رزق حلال وسیع ملے، تو آپ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ مریم کی تلاوت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ مریم کو کثرت سے پڑھے تو مرنے سے پہلے اللہ اس کی جان و مال اور اولاد میں کفایت فرمائے گا، اور آخرت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں میشور کیا جائے گا، اور اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بڑا اجر و ثواب ہے سورہ مریم کی تلاوت کا۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث سناتا جاؤں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے خدایا مجھے بخش دے تو خدا اس سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے خدایا مجھے بخش دے، وہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، جب تیسری بار کہتا ہے خدایا مجھے بخش دے تو اس مرتبہ پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے میرا بندہ بار بار مجھ سے بخشش کا سوال کر رہا ہے اور میں منہ موڑ رہا ہوں، لیکن یہ اس کے باوجود سوال کرتا جا رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے سنا کہ مومن خدا سے دعا کرتا ہے لیکن جمعہ تک اس کی دعا کو پروردگار مؤخر فرماتا ہے۔ دعا سے صاحبان عقل و ہوش کو کسی بھی وقت غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دعا عبادت کا مرتبہ رکھتی ہے، بلکہ جان عبادت ہے۔ مسلسل دعا کرنے سے ان دعا کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے انسان جو بلاؤں کے آنے سے قبل دعا کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر بلا حتمی بھی ہوئی ہو تو مسلسل دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ مسلسل دعا کرنے سے ملائکہ آسمان آواز سے مانوس رہتے ہیں، لہذا جب کبھی مصیبت میں پھنس کر انسان دعا کرتا ہے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مسلسل دعا کرنے والا رسول اعظم کی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، اگر دعا کرنے والے کی آواز اللہ کو بھلی معلوم ہوتی ہے تو دعا مستجاب ہی ہو جائے گی، اور اگر خدا ناراض ہے تو بھی بار بار کے سوال سے اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ لطف و کرم کرتے ہوئے دعا کو سن لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا سے بار بار دعا کرتا رہتا ہے تو خدا آخر کار حاجت روائی فرمائی دیتا ہے۔ جیسے کسی کا بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر میں وہ دروازہ کھول ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو بار بار خدا سے دعا کریں، پھر قبول نہیں ہوئی پھر خدا سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو دعائیں قبول کرے گا؟ بس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے پروردگار سے دعائیں کرتے جائیں، جب تک قبول نہیں ہوتی دعا کریں، یقیناً ایک دن آئے گا کہ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔